بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، جس کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، زمانہ جاہلیت کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے کہ ماہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ بلا شبہ زمانہ اپنی اسی اصل حالت پر لوٹ آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے مقرر فرما دیا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے احترام اور ادب والے ہیں، اور یہ 3 مہینے مسلسل ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم اور بخاری۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اور ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بالخصوص جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں، وہ ماہ سفر کے چاند کا خاص وظیفہ ہے۔ میری بہنوں، اسلام میں بعض مہینوں اور بعض دنوں کو دوسروں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی اور برتری کا تصور بھی موجود ہے، لیکن کسی مہینے یا دن کے منحوس ہونے یا اس میں آفات اور بلائیں نازل ہونے کا خیال ہرگز نہیں پایا جاتا۔ اس سے پہلے قرآن اور سنت کے حوالے سے اس ماہ کی خیر و برکت یا نحوست کا جائزہ لیا جائے۔ قائرین کی خدمت میں اس کی وجہ تسمیہ پر روشنی ڈالی گئی، جو کافی حد تک اصل بات کے سمجھنے میں معاون ثابت ہوئی۔ میری بہنوں، لفظ سفر عربی زبان کا لفظ ہے، جو کہ 3 حروف سے بنا ہے، جس کے معنی خالی ہونا۔ چنانچہ ان کے معنی کی رعایت دیکھتے ہوئے اکتفا کیا جاتا ہے کہ ایک بیماری کو سفر کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کے پیٹ میں پانی پایا جائے اور اس کا چہرہ زرد پڑ جائے۔ 1 مہینے کا نام بھی سفر ہے، اور یہ نام کئی وجوہ کی بنیاد پر ہے۔ اس مہینے میں لوگ گھروں سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اہل مکہ زمانہ اسلام سے پہلے 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان میں کسی قسم کی لوٹ کسوٹ، قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان میں سے 1 مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس ماہ کے اختتام پذیر ہوتے ہی وہ قبائل سے جنگ کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، زمانہ اسلام سے پہلے عرب میں اس مہینے کے حوالے سے بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ اسے منحوس جان کر اس سے بدفعلی لینا عام تھا۔ کفار کا اسی طرح تہمات میں پڑنا دولت اسلام سے محروم ہونے کی بنا پر باعث تعجب نہیں، مگر افسوس صدیاں گزر گئیں کہ آج مسلمان بھی اس طرح کے گمراہ عقائد رکھنے والے ہیں۔ میری بہنوں، اس میں شادی بیاہ، نیا کاروبار شروع کرنے اور ابتدائی 13 راتوں میں باطل نظریات اور بدعات کا ذکر کیا گیا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس ماہ میں بلائیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں صرف اس مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے۔ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں ایک آواز پیدا ہوگی، جسے ماہ ربیع الاول میں قبائل جگڑیں گے، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، عجیب و غریب چیزیں رونما ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام بدعت ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ان باتوں پر عمل نہ کریں، ان باتوں پر غور نہ کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ سفر المظفر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے حضرت حتیجہ الکبریٰ سے اسی ماہ میں نکاح فرمایا۔ انہی کے بطن سے آپ کی تمام اولاد ہے، سوائے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمام مہینے اللہ کے بنائے گئے مہینے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر ایک قرآنی آیت اور قرآنی کلمات پر منحصر
اللہ کا یہ خوبصورت صفاتی نام اور قرآنی لفظ پر منحصر ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے نماز عشاء کے وتر اور نوافل سے پہلے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں کہ جس کی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ فلق اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قرآنی کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورت مبارک یعنی کہ سورۃ فاتحہ کی آیت مبارک ہے، آپ نے 100 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو اس آیت مبارک کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ درود پاک کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے آپ نے یہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھ کر 100 کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کے بعد آپ نے اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا وہاب کا عمل کرنا ہے۔ یا وہاب الحی الحق، یا وہاب الحی الحق 100 مرتبہ آپ نے ان 3 قرآنی کلمات کو، اللہ کے صفاتی نام کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو، اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے، خاص وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ تمام سال پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کا آغاز آپ ان قرآنی کلمات سے 4 رکعت نماز نوافل سے کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ کے دل میں خیال ہے کہ آپ اس مہینے میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے آپ نے یہ خاص 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔